السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج موقع ملا ہے فیس بک لائیو پر آنے کا۔ مصروفیات کی وجہ سے ایک لمبے عرصے سے میں نہیں آ سکا تھا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ جن احباب کو سوال کرنے ہیں وہ سوالات پیش کریں۔ پہلا سوال آیا ہے السلام کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، محدثین، امام مجتہدین کیا کتاب و سنت سے غیر مسلم کو دعوت دیتے تھے یا کسی اور کتاب سے؟ کیا ہمارے زمانے میں معذرت کے ساتھ کتاب و سنت ناکام ہو گئے ہیں؟ جو وید وغیرہ کا سہارا لیا جا رہا ہے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کیا قرآن و حدیث ناکام ہو گئے ہیں جو وید پڑھ کر دعوت دی جا رہی ہے؟ یہ سوال بہت قیمتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور محدثین اور امام و مجتہدین غیر مسلموں میں دعوت کے لیے کون سے اسالیب اور کون سے دلائل کا استعمال کرتے تھے۔ دیکھیں، قرآن و سنت کے اندر اتنا تنوع اور اتنی برکت موجود ہے کہ اس کو منہج سلف کے مطابق کئی پیمانوں میں، کئی پیرایوں میں لوگوں کے سامنے ذکر کیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ توحید کی دعوت ہے اور انسان کا حسن اخلاق ہے۔ اگر توحید کی دعوت میں پختگی ہے تو قرآن و سنت کے بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں جن کی بنیاد پر غیر مسلموں کے سامنے وہ دلائل پیش کر کے ان کو مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر غیر مسلموں کی دعوت کا جو معاملہ ہے، خاص کر کے بر صغیر میں، یا یہ جو ایک غیر مسلموں میں دعوت کا ایک ہوا یا تصور پیش کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت کئی سارے مقاصد کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ آج کل غیر مسلموں میں دعوت کو عموماً اپنی شہرت کے لیے یا آن اسکرین دعوت قبول کرانے کے لیے یا اسی طریقے سے دنیا میں نام کمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ شہرت، یہ نام کمانا جو ہے غیر مسلموں میں دعوت کے ذریعے، اس کے ذریعے معاف فرمائیں گے ایک لمبی چوڑی رقم اور چندے کا ایک لمبا چوڑا دھندا چل رہا ہے، جس کی بنیاد پر عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں وہ غیر مسلموں کے قبول اسلام کے فرضی واقعات اپنے چینلوں پر پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں کے اسلام لانے کے ایسے واقعات بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ جو غیر مسلم پہلے اسلام لا چکے ہیں لیکن ان کو دوبارہ سے آن کیمرہ اسلام قبول کرانے کی بات کہی جاتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ یہاں جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض افراد ایسے بھی ہیں جو غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد ایک ایک آدمی، دو آدمیوں کو لوگوں کے سامنے ویڈیو بنا کر کے یا ساتھ میں لے کر کے تاجروں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس ذریعے سے بڑے پیمانے پر آمدنی کے وسائل تلاش کیے جاتے ہیں۔ اگر غیر مسلموں میں دعوت کا یہ مقصد ہے تو یہ اخلاص اور تقوی کے خلاف ہے، اس سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کے سامنے اسلامی دعوت کو
عقلی اور نقلی لحاظ سے، یعنی دلائل کے لحاظ سے اور عقل میں بیٹھنے والی چیزوں کے لحاظ سے پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ دونوں کی دونوں چیزیں اسلاف امت کے ہاں قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی ہی میں تھیں۔ آج کل جو وید پڑھے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے دوسری کتابوں کے شلوک پڑھے جاتے ہیں یا دوسری کتابوں کی بات پیش کی جاتی ہے، وہ باتیں پیش کرنے سے کہیں نہ کہیں پلٹ کر کے اسلام کے خلاف وہی بات دوبارہ سے آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اور منہج سلف کو باریکی کے ساتھ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اسی میں انشاءاللہ اتنی برکت اور اتنا توسع ہے کہ اس میں ایسے نقاط بڑے آرام سے مل جائیں گے جو غیر مسلموں کے سامنے پیش کیے جا سکیں، اور غیر مسلم بلا کسی جبر کے، بلا کسی سختی کے، بذات خود اس سے مائل ہو کر کے اپنی مرضی اور اپنے دل سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہ ایک چیز ہے جس کا تصور ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں یہاں پر ایک مثال پیش کروں گا، وہ مثال ہے شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال۔ شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے کے ماہر تھے، اور ان کے مناظرات، ان کی زندگی کے واقعات جو مختلف مذاہب یا مختلف مکاتب فکر کے افراد سے، علماء سے اور ان کے رہنماؤں سے پیش آئے ہیں، ان واقعات کے اندر بڑی عبرتناک چیزیں ہیں۔ وہ واقعات اگر ہمارے سامنے ہیں تو ہم کو حاضر جوابی اور اسلام کی تعلیمات کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ یہی ہمارا مصدر و مرجع ہے، قرآن، حدیث اور منہج سلف۔ اسی کے ذریعے سے، اسی کے اندر تنوع اور اس کی وسعت اور اسی کے اندر وہ چیزیں تلاش کی جانی چاہیے جن چیزوں کے ذریعے دوسروں کو اسلام کے بارے میں آمادہ کیا جا سکے، یا کم از کم ان کے سامنے اسلام کی سچی تعبیر پیش کی جا سکے۔ اسی میں انشاءاللہ اتنی برکت ہے کہ اس سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے مختار بن احمد صاحب کا، سلام کر رہے ہیں۔ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کفو کا نیم پر تو کوئی کسی سید پٹھان بخاری کے ساتھ کسی پسماندہ مسلم میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکا۔ سلام کے بعد آپ کا سوال جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کفو، اب کفو سے کیا کہہ رہے ہیں آپ پتہ نہیں، کفو کا نیم پر کسی سید پٹھان بخاری کے ساتھ کسی پسماندہ مسلم نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے میں واقف نہیں ہوں، جتنا میں سوال سمجھ سکا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے کوئی پسماندہ مسلمان، پٹھان یا بخاری اس طرح کی جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو غلط ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر کوئی بھی مسلمان جائے اس کے نظام کے تحت، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اس نظام سے ہم اتفاق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، لیکن بہرحال وہاں گنجائش موجود ہے۔ اور میرے علم کے مطابق اس انداز کی کوئی پسماندہ طبقے کے بارے میں کسی انداز کا کوئی فرق یا امتیاز وہاں بظاہر تو موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے۔ اگلا سوال ہے مختار بن احمد صاحب کا، سب سے زیادہ اہل حدیث ویسٹ بنگال میں ہیں، لیکن ایک بھی گڈ کوالٹی کا مدرسہ نہیں ہے، تو ویسٹ بنگال کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بنگال میں اچھے مدارس قائم کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنگال میں سب سے زیادہ اہل حدیثوں کی تعداد پائی جاتی ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے رہنے والے تھے۔ تقریباً جنگ آزادی میں علماء اہل حدیث گئی گزری حالت میں بعض انگریز مورخین اور بعض مسلم مورخین کے بقول کم از کم 5 لاکھ علماء اہل حدیث کی شہادت ہوئی جنگ آزادی میں، جس میں سے 2 لاکھ تقریباً بنگال کے علماء اہل حدیث تھے۔
تو بنگال کے جماعت اہل حدیث کے علماء کی ایک بڑی قربانی رہی ہے، اور وہاں پر بڑی بڑی آبادیاں ہیں، کئی کئی کلومیٹر تک آدمی چلا جائے، وہاں پر اہل حدیثوں کی آبادیاں وہ عبور نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن یہ ایک مسئلہ بنیادی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ پایا جاتا ہے کہ کوئی نشاط یا کوئی قاعدے کا کام باقی نہیں رہ گیا۔ وہاں معیاری مدارس اسلامیہ قائم کیے جانے چاہیے، اور جماعت کے احباب کو، افراد کو جمع کرنے اور ایک منہج پر لانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا بنیادی کام کیا جانا چاہیے۔ بنگال کے علاقوں میں جماعت اہل حدیث کو محمدی کہا جاتا ہے، بہت سے علاقوں میں، اس سے بھی ہم وضاحت کر سکتے ہیں۔ آج بھی جنگ آزادی میں استعمال کی جانے والی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے آثار بنگال کے گاؤں دیہات تک کے علاقوں میں موجود ہیں، لہذا اس تاریخ کو زندہ کرنا اور اس کو قاعدے سے لے کر کے چلنا اور اس میں مزید نکھار پیدا کرنا پوری جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں انجینئر مرزا اور مقلدین مرزا کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے پھر سے سوال دہرا دیتا ہوں، ایک تھا نقلی سنی، ان کا سوال ہے سلام کے بعد، انجینئر مرزا اور مقلدین مرزا کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ علی مرزا اس وقت کھل کر رافضیت کا اعلان کر چکا ہے۔ دیکھیے، علی مرزا یا اس کے مقلدین جو ہیں یہ کھل کر کے اس انداز کے عقائد کے حامل ہوتے جا رہے ہیں جو شرک اکبر یا کفر تک پہنچانے والے عقائد ہیں۔ صحابہ اکرام کے نام کی تعین کے ساتھ ان کی تکفیر یا ان کی تفسیق، اس انداز کے عقائد کے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا آج کے دور کا وہ سب سے بڑا باطنی رافضی ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، جس نے مسلم نوجوانوں کے اندر قرآن و سنت اور منہج صحابہ اور صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کا جرم کیا ہے۔ اور جو شخص صحابہ کرام پر اس انداز کی تنقیص کرے، ان کی اوپر تنقید کرے یا ان کے بارے میں شبہات پیدا کرنے کا جرم انجام دے، وہ شخص یقیناً اللہ رب العالمین پر، پورے اسلام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خلفائے راشدین پر اور احادیث مبارکہ پر سب پر گویا تنقید کر رہا ہے اور سب کا انکار کر رہا ہے۔ ایسے شخص سے براءت کا اعلان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال ہے، عبد القادر قادر صاحب ہیں کوئی، سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کی گھر میں 40 دن تک پڑھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے گھر بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی فضیلت ہے کہ جو سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کے گھر سے شیطانی وسوسے اور جناتوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے 40 دن کی تعین کرنا، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 40 دن یا کتنے بھی دنوں کی تعین کرنا یہ غلط ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں ہو، تھوڑا بہت آپ پڑھ لیں، پھر دوبارہ جب پڑھنے بیٹھیں تو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دیں، لیکن 40 دنوں کی یا دن کے ایام کی تعین کر دینا، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، لہٰذا ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، بعض اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوبندی وحدت الوجود کا کفریہ عقیدہ رکھتا ہو اس کے بھی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ دیکھیے، یہ ایک عمومی بات ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ وحدت الوجود یا اس انداز کے شرک اکبر تک لے جانے کے عقائد کا حامل ہے، اگر کسی آدمی کے بارے میں اس بات کا علم ہوتا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن مطلقاً یہ فتویٰ لگا دینا کہ سارے دیوبندی وحدت الوجود کے قائل ہیں
یہ فتویٰ محل نظر ہے، کیونکہ بہت سارے دیوبندی ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے قریب ہیں. بعض چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکا جائے گا. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مطلقاً دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہ ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، بلکہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اور اس سے پہلے علامہ البانی، شیخ ابن باز، ان سب کے رحمہم اللہ، ان سب کے یہی فتوے تھے کہ اگر کوئی بدعت مکفرہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کریں گے، نہیں پڑھیں گے، اور جو بدعت مفسقہ کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے لیکن پڑھنا جائز ہوگا، لہٰذا اس کے پیچھے کبھی مجبوری ہو تو پڑھ لیں گے، لیکن اہل سنت والجماعت کے عقائد کے حاملین کے پیچھے ہی پڑھنے کو ترجیح دی جائے گی. اب کوئی آدمی ایسا ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو یا کسی دوسرے مکتب فکر کا ماننے والا ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، یہاں تک کہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، اگر وحدت الوجود کا قائل ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وحدت الوجود کا عقیدہ یہ شرک اکبر تک یا بدعات مکفرہ تک پہنچانے والا ہے. محمد نصر اللہ صاحب کوئی ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں یکساں سول کوڈ سے متعلق موجودہ وقت میں مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس سے متعلق ایک ویڈیو پچھلے ہفتے میں اپلوڈ کیا گیا تھا، اس کو میرے چینل پر دیکھ لیں کہ مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. سالم بن قاسم صاحب، ان کا سوال ہے سلام کے بعد کہ آج کل جو موبائل ایپ آتا ہے، گیم وغیرہ ہوتا ہے، اس میں پیسے لگا کر کھیلتے ہیں اور شیئر بازار میں بھی پیسہ لگاتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، موبائل ایپ پر گیم وغیرہ میں پیسہ لگانا تو سرے سے حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو شیئر مارکیٹ میں موبائل یا آن لائن شیئر مارکیٹ کو استعمال کر کے آن لائن طریقے سے اس میں پیسہ لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں تاکید حاصل کرنا ضروری ہے. شیئر بازار کے جو بھی طریقے آج کل آن لائن پائے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر طریقے ایسے ہیں جس میں ہم کو بتایا کچھ جاتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. لہذا یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کے اندر سود شامل نہ ہو، اسلامی طریقے کی مخالفت نہ ہو، اور کسی ایسی چیز پر وہ شیئر بازار کاروبار نہ کرتا ہو جو چیز اسلام میں حرام ہے، جیسے شراب ہے، بیڑی سگریٹ ہے، تمباکو ہے. اس طرح کی چیزوں پر اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس میں پیسہ لگانا جائز نہیں ہے. اس وجہ سے شیئر بازار کو آج کے دور میں مطلق طریقے سے حلال نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو وسائل اور امکانات ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں وہ عموماً ہمارے علم میں نہیں ہوتے، اور وہ کمپنی ہمارا پیسہ کہیں اور لگا دیتی ہے، شراب میں، جوئے میں، کسی اور چیز میں. لہذا ہمیں اگر شیئر مارکیٹ میں حصہ لینا ہے تو اسلام شیئر مارکیٹ میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کو پوری باریکی کے ساتھ پہلے چھان بین کرنی ہوگی کہ کہیں اس میں کوئی خرابی نہ ہو یا اسلام سے ٹکرانے والی کوئی چیز نہ ہو، تبھی کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ نہیں اٹھانا چاہیے، بچنا چاہیے. اگلا سوال ہے سلام کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بخاری 394 نمبر حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلط کی تو تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر ہے. جی بالکل یقینی بات ہے کہ اگر اس کے بعد سوال کریں تو ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بات کیوں کرتے ہیں. دیکھیے، یہاں پر ہم کو یہ علم اگر ہے کہ امام شرک اکبر کر رہا ہے، یعنی بدعات مکفرہ کر رہا ہے، ہم کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے، تو اس کی اس بدعت مکفرہ یا شرک اکبر کرنے کی وجہ سے اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اگر وہ اسلام سے خارج ہو گیا اس بات کے خدشے کے تحت، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ مسلمان کے پیچھے تو نماز درست ہے، اگرچہ
اس کے ہاں چھوٹے موٹے گناہ یا چھوٹی موٹی بدعتیں موجود ہوں، لیکن اگر کوئی بدعت مکفرہ یا شرک اکبر تک کا مجرم ہے تو ایسی صورت میں وہ کیونکہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز سے پرہیز کیا جائے گا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور اسی وجہ سے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بات کہی جاتی ہے۔ ورنہ یہ حقیقت ہے کہ امام چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے یا بدعات مفسقہ کرتا ہے، ایسی بدعات کرتا ہے جو بدعتیں انسان کو کفر اور شرک تک نہیں لے جاتی، تو ایسی صورت میں اس کا وبال اس کے ساتھ ہے۔ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہمارے لیے اور اس کا وبال اس کے ساتھ۔ محمد آصف صاحب کہہ رہے ہیں سلام کے بعد، کچھ علماء جیسا کہ شیخ بن باز کے اقوال ہیں کہ بینک کے سود کا پیسہ مسلمان کے قرض ادا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صرف پبلکلی یوز کے لیے کیے جانے والے چیزوں جیسے پبلک ٹوائلٹ یا پبلک روڈ وغیرہ میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ سارے اقوال اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا انٹرسٹ کی رقم ایسے لوگوں کو قرض چکانے میں دیا جا سکتا ہے جن کو ادا کرنے میں وہ استطاعت نہیں، جس کی ادائیگی میں وہ استطاعت نہیں رکھتے؟ دیکھیے یہ سوال بہت اہم ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو سودی کاروبار میں پھنس گیا اور اس کے اوپر سود کا قرضہ چڑھتا چلا جا رہا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو سود سے آزاد کرانے کے لیے جتنا قرضہ سود سے چڑھا ہے اتنے قرضے کی ادائیگی سود کے پیسے سے کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے، لیکن اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مسلمان اسی حربے کو استعمال نہ کرتا ہو کہ ایک بار پھنسا اور اس کے بعد سود کے ذریعے سے اس کو ادا کر دیا، پھر دوبارہ سے یہی کام کرتا ہے، پھر تیسری بار یہی کام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان کو قرضے سے چھٹکارا دلانے کے لیے بھی سود کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن علماء نے اس سلسلے میں احتیاطی فتاوے دیے ہیں وہی راجح ہے، یعنی بہتر یہی ہے کہ اس کا استعمال کسی بھی صورت میں مسلمان کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ پبلک ٹوائلٹ یا عوام کے استعمال کی سڑکوں کے لیے اس کو استعمال کر لیں، یا کہیں کوئی ایسی مجبوری ہے کہ انسان حق پر ہے، سارے حقوق اس کے حق میں ہیں، اس کے باوجود رشوت دینی پڑتی ہے تو رشوت میں استعمال کر لے، اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگلا سوال ہے بوپن ملک کوئی ہیں، ان کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں زید پٹیل کا ایک پروگرام ہوتا ہے جمعے کے دن رات کو، بول بول کے اس میں 3 علماء رہتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے؟ میں اس پروگرام سے واقف نہیں ہوں، لیکن جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کی جانب سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل ملاحظہ ہیں منہج سلف کی روشنی میں، لہذا جب تک ان کے کسی ڈیبیٹ یا پروگرام کے بارے میں تفاصیل نہ ہوں، جب تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن منہج کے لحاظ سے، منہج سلف کے لحاظ سے ملاحظات علماء کو ہیں، علماء نے پیش کیے ہیں، اور وہ ملاحظات یقیناً موجود ہیں، اس پر ان سے گفتگو بھی کی جا چکی ہے، لیکن اس معاملے میں وہ رجوع نہیں کرتے، لہذا ان کو اس سے رجوع کرنا چاہیے اور صحیح طریقے کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ٹی آر پی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ دین کا کام ایک آدمی بھی نہ سنے تو بھی کیا جانا چاہیے۔ حارث بن فیروز صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں جو بھائی کوشش دوسرے مسلک سے اہل حدیث میں آ رہے ہیں وہ اپنے گاؤں ولیج میں اکیلے ہیں، اس کو توحید اور سنت کا علم کیسے لینا چاہیے جبکہ وہ مسلمان بریلوی مسلک سے پیچھے نماز پڑھتا ہو؟ دیکھیے جن علاقوں میں
لوگ تنہا ہیں، علماء موجود نہیں ہیں، ایسے علماء جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے مطابق باتوں کا جواب دیں، تو جن علاقوں میں ایسی صورتحال نہیں ہے ان علاقے کے لوگوں کو آج کے ترقی یافتہ دور میں سوشل میڈیا پر یا موبائل فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے علماء سے جڑنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں یہ کہنا بڑی عجیب بات ہے کہ کسی علاقے میں مسلک حق کے دعوت دینے والے علماء موجود نہیں ہیں، بنفس نفیس اگر موجود نہیں ہیں تو ان سے سوشل میڈیا یا ٹیلی فون یا موبائل فون کے ذریعے رابطے میں رہا جا سکتا ہے۔ ایسے علاقے میں رہنے والے لوگ ایک ڈائری تیار کریں اور اس میں جو بھی ان کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں ان کو نوٹ کر لیا کریں، اور کسی وقت علماء سے جڑ کر کے ان سے ملاقات کر کے یا موبائل فون کے ذریعے رابطہ کر کے یا واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ان سے ان اشکالات کے جواب مانگ لیا کریں۔ اس بات کا امکان موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مختار بن احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جہنمی کہا تھا، اللہ عالم۔ یہ کہاں کہہ دیا؟ اگر کہا تھا تو غلط کہا تھا۔ کوئی انسان کسی انسان کو جہنمی نہیں کہہ سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فضائل ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فضائل ہیں، ان کا اپنا کارنامہ ہے اور دین کی خدمت ان لوگوں نے انجام دی ہے، تو ایسے کوئی کسی کو کیسے جہنمی کہہ سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہوگی۔ آپ اس کی کوئی دلیل ہے تو لا کر کے پیش کریں، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہوگا۔ عبد الماجد صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شیخ محترم اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آمین، کیا داڑھی کے سفید بالوں کو کالا کرنا جائز ہے؟ کالا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس پر اس طرح کا رنگ لگایا جاتا ہے جو مہندی سے تھوڑا گاڑھا ہو، یعنی مہندی جو ہے وہ بالوں کو سرخ کر دیتی ہے، لال کر دیتی ہے، اور اس کے اندر برگنڈی یا اس طرح کی کچھ چیزیں ملا کر کے اگر لگا لی جائیں تو اس کا تذکرہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس کو لال رنگ سے تھوڑا سا مزید سیاہی کی جانب مائل کر دیا جائے، اگرچہ وہ مکمل کالا نہ ہو، تو اتنا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ محمد شاکر صاحب کہہ رہے ہیں خیریت کے بعد کہ اگر امام رکوع میں ہے تو رکوع میں پہنچنے سے وہ رکعت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ رکوع میں پہنچنے سے وہ نماز رکعت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی۔ اگرچہ ایک دلیل ہے اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت فرما رہے تھے، ایک صحابی رسول آئے، آپ رکوع میں گئے تو وہ مسجد کے دروازے ہی سے رکوع کی حالت میں چلے گئے اور اسی حالت میں آ کر کے انہوں نے صف میں شمولیت اختیار کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ان سے کہا کہ جب کبھی بھی آؤ تو اطمینان و سکون کے ساتھ آؤ، جتنی نماز ملے اتنی پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو۔ لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکعت کو دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رکعت پوری ہو جائے گی، رکوع میں پہنچنے سے رکعت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے رکوع میں پہنچتا ہے تو اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی، یہ اتفاقاً ایسا مسئلہ ہو جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے عہد نبوت میں صرف ایک واقعہ پیش آیا، یعنی صحابہ کرام ایسا نہیں کیا کرتے تھے، تو ہمیں ابتدا میں پہنچنا چاہیے۔ اور اس اختلاف سے بچنے کے لیے انسان اگر کبھی تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت میں ایسے پہنچے کہ امام رکوع سے فارغ ہو چکا ہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، ورنہ دلیل کی روشنی میں اگر کہا جائے تو انشاءاللہ رکعت ہو جائے گی۔ ایک صاحب ہیں ای آر عامر فراز صاحب، کہہ رہے ہیں شیخ آپ کے حق پر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بھئی یہ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو حق پر پہنچنے کا راستہ دکھائے، لیکن جو بات بھی یہاں کہی جاتی ہے وہ قرآن کی دلیل سے
حدیث کی دلیل سے یا صحابہ کرام کے اقوال سے پیش کی جاتی ہے. یہی دلیل ہے حق پر ہونے کی، کیونکہ دین کے تین ہی مراجع ہیں، قرآن حدیث، اور قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے طرز پر سمجھنا. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں کوئی دلیل جب پیش کریں تو صحابہ کرام کے طرز عمل کے مطابق اس کو پیش کر دیا جائے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہی حق ہے. مختار بن احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود ایسا کون سا عقیدہ ہے کہ انسان اس سے کافر بن جاتا ہے؟ وحدت الوجود اصل میں ایک عقیدہ ہے جو صوفیہ کا عقیدہ ہے. صوفیہ کا عقیدہ ہے، اس کو سمجھ لیں. وحدت الوجود کہا جاتا ہے ساری چیزوں کے وجود کو ایک کر دینا. کیا مطلب یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا. کوئی بھی چیز ہے وحدت الوجود کہتے ہیں، وحدت کہتے ہیں کسی چیز کو ایک کر دینا، وجود کہتے ہیں کسی چیز کے وجود کو ایک کر دینا. تو وحدت الوجود کہا جاتا ہے اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین موجود ہے. انسان کے اندر بھی موجود ہے، حیوانات کے اندر بھی موجود ہے، یہاں تک کہ بعض غالی قسم کے صوفیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کتوں اور سور کے اندر بھی اللہ رب العالمین موجود ہے. اسی وجہ سے صوفیہ کی ایک عبادت ہوتی ہے جس کو وجد کہا جاتا ہے. ہو کا نعرہ لگاتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہو، یعنی وہ چیز اللہ ہے. تو اس عقیدے کے نتیجے میں ہر چیز کے آگے سجدہ کرنا جائز ہو جاتا ہے ان کی نظر میں. یعنی ہر چیز کو یہ سمجھ لینا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین موجود ہے، یہاں تک کہ انسان کے اپنے اندر بھی رب کائنات موجود ہے. یہ عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو کہ باطل اور کفری عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے. اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ مکی الحجازی کو سننا کیسا ہے؟ کیا مکی الحجازی صاحب اہل حدیث ہیں؟ دیکھیے مکی حجازی صاحب جو کہ مکہ مکرمہ میں حرم مکی میں خانہ کعبہ کے اندر صحن میں یا بعض علاقوں میں پہلے درس دیا کرتے تھے. غالباً ابھی ان کی صحت کی وجہ سے وہ دروس رک گئے ہیں. ایک عرصے سے وہ حرم میں درس دیتے رہے ہیں. ان کے دروس میں بظاہر کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے جو سعودی عرب کے اندر جس کی وجہ سے حکومت ان کے سلسلے میں کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ ان کا درس رک جائے. یعنی وہاں پر بیٹھ کر کے وہ اس طرح کے مسائل کو صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے جو مسائل قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے خلاف ہیں. لیکن اصلاً وہ حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، اور ان کے یہاں جو خلل دیوبندیوں میں یا احناف میں پایا جاتا ہے وہ خلل ان کے یہاں موجود ہے. لہذا ان کی ان غلطیوں کی نشاندہی کی جانی چاہیے. وہاں دروس میں بھی اگر باریکی سے سنا جائے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اس انداز سے بیان کر دیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت سے جس کے اندر ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا وہ دیوبندی ہیں اور دیوبندیوں کے مسلک کی ہی دعوت دیتے ہیں جو ان کا کام ہے اور ان کے کام سے واضح ہے. اگلا سوال ہے، ایک تھا نقلی سنی، کیا صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے صرف بغض رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے تو ایمان کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. کسی کتاب کا حوالہ دے رکھا ہے مدارک الفتح، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے جلنا کافروں کا طریقہ ہے. دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے کافروں کا طریقہ اور ایک چیز ہوتی ہے کسی کا کافر ہو جانا. یقینی بات ہے جو صحابہ اکرام سے بغض و حسد رکھتا ہے یا ان کی تنقیص و توہین کرتا ہے یا صحابہ اکرام کے بارے میں جس کے دل میں کوئی چور پایا جاتا ہے، یقیناً وہ اللہ رب العالمین کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا مجرم ہے. ایسے شخص کی جو غلطی ہے وہ قابل معافی نہیں ہے.
اس کو موت سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ہلکی پھلکی خرابیاں اختیار کرتا ہے تو اس کی خرابیوں کے لحاظ سے ہم اس کو اسلام سے دور مانیں گے۔ یعنی کوئی شخص ایسا ہے جو بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہلکا پھلکا تبصرہ کر کے، ہلکی پھلکی تنقید کر کے نکل جاتا ہے، صراحت کے ساتھ ان کی توہین نہیں کرتا، تو وہ جتنی تنقید کرتا ہے ہم اتنا اس کو اسلام سے دور مانتے ہیں، اور جو شخص جتنا زیادہ صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھنے والا کافروں کے طریقے پر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم کو کفر کا فتویٰ تو نہیں لگانا چاہیے، لیکن کوئی شخص اگر صراحت کے ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے تو یقیناً وہ کافروں کا شیوہ اختیار کرتا ہے، اور اس نے گویا اللہ رب العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور پورے اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، جو کہ اس کا ایک خطرناک جرم ہے۔ تو ایمان کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے، جیسا کہ ان کا سوال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی صراحت ہوگی کہ ایمان کے انکار کی کون سی کیفیت اختیار کی گئی۔ اس نے جتنی کیفیت اختیار کی ہے اتنے معاملات میں وہ ایمان سے دور مانا جائے گا۔ کوئی شخص ایمان کا انکار کرتا ہے تو انکار کی نوعیت دیکھی جائے گی، نوعیت جیسی ہے اسی نوعیت کے لحاظ سے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان کے انکار میں کوئی آدمی کچھ اختلافی مسائل میں معمولی طریقے سے قرآن و سنت یا اہل سنت والجماعت کے منہج اور طریقے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ کلی طور سے ایمان کا منکر مانا جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ مسائل میں اس نے ایمان کے بارے میں غلط تصور پیش کیا ہو، تو جتنا غلط تصور اس نے پیش کیا ہے اس حد تک اس کو اسلام سے اور ایمان سے اور صحابہ کرام کے طریقے سے دور مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کھلم کھلا ایسی حرکت کرتا ہے، ایمان کا انکار کھلم کھلا کرتا ہے، یا صحابہ کرام کا انکار یا صحابہ کرام کی توہین کھلم کھلا کرتا ہے، تو یقیناً وہ ایسی صورت میں اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، میں 2-3 سوال اور لوں گا، اس کے بعد بات ختم کی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ شیخ، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ لوگ جمعہ کے خطبے میں پہلی خطبہ شروع میں ہی حمد و ثنا سے ختم کر کے دوسرے خطبہ دیتے ہیں، یہ آخر میں پہلے خطبہ ختم کر کے دوسرے خطبہ حمد و ثنا سے ختم کر دیتے ہیں، تو یہ حدیث کے خلاف ہے، اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ دیکھیں، خطبہ اصل یہ ہے کہ خطبے کے اندر خطبے مسنونہ پڑھا جائے ابتدا میں اور دوسرے خطبے میں۔ اب یہ خطبے مسنونہ جو ہے ابتدا میں پڑھا جائے یا انتہا میں پڑھا جائے، اس سے خطبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خطبے کے اندر اصل یہ ہے کہ دونوں خطبات جمعہ میں، کیونکہ جمعہ کے اندر 2 خطبے ہوتے ہیں، دونوں خطبات جمعہ میں خطبے مسنونہ عربی زبان میں پڑھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اس کی شرح و تفسیر پیش کی جانی چاہیے، جس زبان میں انسان چاہے پیش کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس میں اگر تبدیلی کر لے یا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ منہاج الاسلام صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث سے وارد ہے کہ جو شخص شراب پیے تو اس کی صلاۃ، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ جی، اس طرح کی روایتیں ہیں، شراب پینے والا، یا بعض روایات میں ہے کہ مدمن الخمری، جو آدمی مسلسل شراب پیتا ہے تو اس کا حشر قیامت میں کعابد وثن، وہ بت پرستوں کے طریقے سے ہے، یعنی اس کا حشر بت پرستوں کے ساتھ ہوگا۔ تو شراب پینے سے کیونکہ انسان کے جسم میں ایک حلال کے بجائے حرام کا لقمہ جاتا ہے، بعض روایات میں حرام خوری کرنے والا، یعنی حرام کا کھانا کھانے والا یا حرام کا پانی پینے والا، اس کی بھی 40 دنوں تک عبادت قبول نہیں ہوتی، اس طرح کی صراحت بھی موجود ہے۔ تو شراب پینے سے ظاہر سی بات ہے بدرجہ اولا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو جو انسان اس طرح کی حرام چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کی خیر منانے کے لیے توبہ و استغفار کرنا چاہیے،
اور اپنے اس راستے کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ نسیم اکرم صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا میچول فنڈ میں پیسہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میچول فنڈ یا اس سے پہلے شیئر بازار کی بات آئی ایک سوال میں، میچول فنڈ یا شیئر بازار یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اس میں مطلق طریقے سے پیسہ لگانے کو حرام نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی حلال کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی کنڈیشنز دیکھی جائیں گی، اس کے بارے میں یقین حاصل کیا جائے گا کہ وہ پیسہ صحیح جگہ پر جا رہا ہے، کون سی چیزوں میں کون سے ایسٹس ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جس میں وہ پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ جن چیزوں میں لگایا جا رہا ہے وہ حلال چیزیں ہونی چاہیے، جس طریقے پر لگایا جا رہا ہے وہ اسلامی طریقہ ہونا چاہیے، یا کم از کم اسلامی طریقے سے ٹکرانے والا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں یقینی حد تک اس کا علم ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح چیز میں لگ رہا ہے اور اسلام سے ٹکرانے والی صورت پیدا نہیں ہو رہی ہے، سودی کاروبار نہیں ہے، سود میں ملوث کمپنی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس میں لگانا جائز ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میچول فنڈ اور شیئر بازار کی اکثر اسکیمیں جو ہیں وہ سود پر مبنی ہیں، لہذا اس میں پیسہ لگانے سے بچنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں نسیم اکرم صاحب کیا بینک میں ایف ڈی وغیرہ جمع کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایف ڈی اگر کوئی مجبوری ہے انسان کو کرنی ہے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ اصلاً وہ جائز نہیں ہے۔ ایف ڈی بنانا اصلاً جائز نہیں ہے، کسی کمپنی کی مجبوری ہے، حکومت نے اس چیز کو لازم کر دیا ہے، بسا اوقات اس طرح کے نظام ہیں تو وہاں پر مجبوری ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایف ڈی جو ہے یہ سود کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آخری سوال لے رہا ہوں میں، اظہر جمال صاحب کوئی ہیں، کہہ رہے ہیں امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، بٹ کوائن ریگارڈنگ آپ کی کیا رائے ہے؟ بٹ کوائن حرام ہے، اس سے پہلے اس پر تفصیل سے بات آ چکی ہے۔ کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن یہ ساری کی ساری شکلیں جو ہیں یہ تجارت کی یا کاروبار کی یا کرنسی کی مجہول شکلیں ہیں جس کی تفاصیل سے انسان کو واقفیت نہیں ہوتی، اور اس میں انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ساری کی ساری چیزیں آن لائن کرتا ہے۔ جیسے وہ کرتا ہے آن لائن بیٹھ کر کے، ویسے ہی وہ کبھی ڈوب جائے گی تو پتہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر علماء کے فتوے بھی موجود ہیں کہ یہ جب تک بالکل کرنسی کی شکل میں، جو عام کرنسی جو ہم لین دین میں استعمال کرتے ہیں اس کی شکل میں ہمارے قبضے میں نہ آ جائے یا کوئی حکومت اس کی سرپرستی نہ کر لے، جب تک اس کے ذریعے سے کاروبار کرنا، لین دین کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا اس سلسلے میں ہم کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔